मोमिनो, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो। کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بہتر دعا اسے دو، یا کم از کم ویسے الفاظ ہی دہرا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ نساء کی آیت نمبر 86 کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور اس کے جواب کے آداب سکھائے ہیں، اور میں نے جو اس آیت سے آج کے مطالعہ قرآن کا موضوع اخذ کیا ہے وہ ہے سلام اور اسلام، کہ دوسرے الفاظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلام کی اسلام میں اہمیت، اور انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف قرآن میں لکھتے ہیں کہ تحیہ کے معنی ہے کسی کو حیاک اللہ کہنا، یعنی اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اسلام سے قبل عرب کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو حیاک اللہ یا انعم اللہ بک عینا یا پھر انم سبحان کے الفاظوں سے سلام کرتے۔ اسلام نے اس تحیہ کو بدل کر السلام علیکم کہنے کا رواج جاری کیا، جس کے معنی ہے ہر تکلیف، دکھ، پریشانی اور غم سے محفوظ رہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے۔ سلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، اور السلام علیکم کے معنی ہے اللہ رقیب علیکم، کہ اللہ تمہارا محافظ ہو۔ دنیا کی ہر قوم میں اس بات کا رواج ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو پہلے اظہار محبت کے طور پر کچھ کلمات ادا کریں، جیسے کہ عرب میں یہ رواج ہے صباح الخیر، صباح النور، مساء الخیر، مساء النور۔ یورپ اور امریکہ میں گڈ مارننگ، گڈ آفٹر نون، گڈ ایوننگ۔ پاکستان، انڈیا میں تسلیمات، آداب وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر غور کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلامی سلام جتنا موزوں اور جامع ہے اتنا کوئی اور کلمہ نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں اظہار محبت کے ساتھ ساتھ ادائے حق کے محبت بھی ہے۔ اپنے بھائی کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر تکلیف، پریشانی اور غم سے محفوظ رکھے، اور پھر یہ دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں بلکہ حیات طیبہ کی، تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی۔ اس تعلق سے بہت سارے احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ مختصر یہ کہ اسلامی سلام ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، تذکیر بھی، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اظہار تعلق بھی، اس کے لیے بہترین دعا بھی، اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، میں آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کی آبرو کا محافظ ہوں۔ ایک حدیث تعلق سے ہماری رہنمائی کر رہی ہے، مسلم میں حدیث ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کاش مسلمان اس کلمے کو دوسرے لوگوں کی رسم کی طرح نہ اپنائے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، تو ممکن ہے یہ ایک کلمہ پوری امت کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام رواج دینے کی تاکید فرمائی اور اس کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ مسلم میں ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس پر عمل کر لو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، چاہے اسے جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو۔
تو اس سے بات ہمارے سامنے آئی کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو پہلے اسلامی طریقے پر سلام کیا جائے، معاشرے کے رائج کردہ الفاظوں کو استعمال کرنے سے اجتناب برتا جائے۔ تو جو آیت میں نے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے، تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم از کم ویسے الفاظ ہی دہرا دو۔ اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کچھ اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے حجرے میں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور سلام کچھ اس طرح کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں شاہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے صحابی تشریف لاتے ہیں، وہ سلام اس طور پہ کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں شاہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب میں وبرکاتہ کا اضافہ کیا۔ ان صاحب کے پیچھے پیچھے تیسرے صاحب تشریف لے آتے ہیں تو وہ ان تمام الفاظوں کو اکٹھا کر کر یکجا کر کر سلام کچھ اس طرح کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں شاہ فرماتے ہیں وعلیک وعلیک۔ اس شخص کے دل میں شکایت پیدا ہوتی ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان، مجھ سے پہلے جو لوگ آئے ان کے سلام کے جواب میں آپ نے مزید دعائی کلموں کا اضافہ کیا، لیکن جب میں نے ان تمام الفاظوں کو اکٹھا کر کر یکجا کر کر آپ کو سلام کیا تو آپ نے وعلیک کہنے پر اکتفا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں شاہ فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہ تھا کہ ہم اس سے مزید اضافہ کرتے، اس لیے ہم نے تمہارے سلام کا جواب قرآن تعلیمات کے مطابق مثل دینے پر اکتفا کیا۔ سامعین کرام، سلام کتنی اہمیت رکھتا ہے اسلام میں۔ جب بھی کسی کو سلام کرنے کا موقع ملے اسے سلام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا اصحابہ کرام پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ راہ چلتے دو بھائیوں کے درمیان میں اگر کوئی اوٹ، کوئی دیوار، کوئی چبوترا وغیرہ یا کھمبا وغیرہ آڑ بن جاتا تو سامنے آنے پر دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اور ان تعلیمات کا اصحابہ کرام پہ جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بازار اس لیے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان بھی ملے اسے سلام کر کر اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ بازار سے کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان سے دن میں بار بار ملاقات ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہر ملاقات پر ایک دوسرے کو سلام کریں۔ اس تعلق سے حدیث سماعی رہنمائی کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو پہلے سلام کرے اور رخصت وقت بھی سلام کیا جائے۔ جس طرح ابتدا میں ملتے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح رخصت وقت سلام کرنا بھی مسنون ہے۔ سلام تو وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے فوراً بعد انہیں سکھا دیا تھا۔ ترمذی میں اس تعلق سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کر لی تو انہیں فرشتوں کی ایک جماعت کی طرف بھیجتے ہوئے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر ان بیٹھے فرشتوں کو سلام کرو، اور تمہارے سلام کے جواب میں جو دعا وہ تمہیں دیں اسے غور سے سننا اور اپنے ذہن میں محفوظ بھی رکھنا، کیونکہ یہی تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکم، جواب میں فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے اپنے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کیا۔ اور صرف فرشتے وہی نہیں بلکہ فرشتے سلام کی اہمیت کو جانتے بھی ہیں اور اس کا احساس بھی رکھتے ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے میں دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، ایک قرآن سے اور دوسرا حدیث سے۔ پہلا واقعہ میں ملتا ہے سورۃ ہود آیت نمبر 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ، کہ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس اسے خوشخبری دینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ان کے سلام کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کہا۔ یہ فرشتے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام،
میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ اس آیت سے جو خاص تعلیم ہمیں دی گئی وہ کیا؟ وہ یہ کہ آنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کریں اور دوسروں کو چاہیے کہ جواب بھی دیں۔ دوسرا ہمیں موقع ملتا ہے حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو پہلے آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچنے پر جبریل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے ایک فرشتے کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھیے سامنے دوزخ کے فرشتوں کا سردار المالک ہے، آپ اسے سلام کریں۔ کیونکہ جبریل علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں جو مکہ مکرمہ کی گلیوں اور بازاروں میں ہر چھوٹے بڑے امیر غریب کالے گورے کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی حد تک یہ بےزتی محسوس نہیں کرتے، یہ تو پھر بھی فرشتوں کا سردار ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کو سلام کرتے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبے اور مرتبے سے آگاہ تھا اور سلام کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ اس سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ سدرہ کے مقام پر جا کر جبریل علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میری حد یہیں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسا عظیم فرشتہ سدرہ کے مقام سے آگے نہیں جا سکا۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جنہوں نے 1,25,000 پیغمبروں سے زیادہ پیغمبر تک اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے پہنچایا، وہ فرشتہ سدرہ کے مقام سے آگے نہیں جا سکا۔ اس تعلق سے ایک صاحب نے پوری نظم لکھ ڈالی، اس کے 2 اشعار میرے ذہن میں محفوظ ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، دونوں میں گفتگو شروع ہوتی ہے، درمیان میں صرف پردہ حائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کے تمام عبادتیں جسمانی ہو بدنی ہو کسی بھی قسم کی عبادتیں سب کے سب اللہ ہی کے لیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تجھ پر اللہ کے نبی، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی ذات سے زیادہ ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہا کرتی تھی، یہاں بھی امت کو نہیں بھولے۔ فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جواب میں فرشتے کیا اٹھے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہی اتحیات ہے نا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ شروع میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ سلام تو وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فوراً سکھا دیا تھا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کیا اہمیت ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے انہیں کیا خوشخبری سناتے ہیں۔ جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو قبروں کی زیارت کرنے والے لوگ ان پر کیا پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے متقی اپنے محبوب بندوں کو جنت کی طرف روانہ کرے گا، اور یہ جنتی لوگ جب اہل اعراف کے پاس سے گزریں گے تو اہل اعراف والے انہیں پہچان کر کیا کہیں گے۔ جب یہ جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس کا دروغہ ان کا استقبال کن الفاظوں سے کریں گے۔ جب یہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کر ان پر کیا پڑھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ان جنتی کی پکار کیا ہوگی، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے، اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کیا کہا جائے گا۔ محترم سامنے کرام، یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں سلام وہ واحد کلمہ ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں جاری اور طاری رہے گا۔ میں قرآن اور حدیث کے حوالوں سے آپ پر سلام کی اس اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔
ہم شروع کرتے ہیں دنیا سے۔ امام بخاری کے ادب المفرد میں ایک حدیث ہی ملتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں سلام کا ادب یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑے کو، سوار پیدل چلنے والوں کو، پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا سلام اسے سناؤ۔ مقصد یہ کہ جس بھائی کو سلام کیا جا رہا ہے اتنی آواز سے سلام کیا جائے کہ وہ بھائی اس سلام کو سن لے، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز سے سلام کیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ جو ہی مسجد میں قدم رکھتے ہیں السلام علیکم کا بلند نعرہ لگاتے ہیں، جس سے مسجد میں سکون سے بیٹھے قرآن مجید پڑھنے والے لوگ اور نفل سنتیں پڑھنے والے لوگ چونک اٹھتے ہیں، اور شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شیر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے۔ اس لیے خیال کریں کہ جس بھائی کو سلام کر رہے ہیں اتنی آواز سے سلام کیا جائے کہ وہ بھائی اس سلام کو سن لے۔ دنیا میں یہ بات ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہے کہ ہم اگر کسی بھائی سے کسی قریبی دوست رشتہ دار یا کسی بہت قریبی دوست سے ملنے اس کے گھر جائیں تو بغیر اجازت لیے، بغیر سلام کیے اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا، اور اس تعلق سے سورۃ نور کی آیت نمبر 27 ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت الخیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک انہیں سلام نہ کر لو اور ان سے اجازت نہ لے لو۔ دوسروں کے گھروں کی بات تو بہت دور کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ تک فرما دیا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ سورۃ نور آیت نمبر 61 فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پس جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے بیٹے، جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اس چیز کا مشاہدہ بھی ہم اکثر کرتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی شخص ہمیں سلام کرے تو ہم اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ بھی گمان کر بیٹھتے ہیں نہ جانے یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اس تعلق سے سورۃ نساء کی آیت نمبر 94 ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطبہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلا کرو تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ یہ مسلمان نہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص اصحابہ کرام کی جماعت سے اس وقت ملا جب یہ لوگ جہاد پر جا رہے تھے، اور اس شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اصحابہ کرام کی جماعت کو سلام کیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اصحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اس شخص نے اپنی جان اور مال بچانے کی غرض سے یہ ڈھونگ رچایا، لہٰذا اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ آئندہ اس طرح ہرگز نہ کیا جائے، یہ کرنا ظلم اور زیادتی ہو۔ یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ اگر کوئی غریب شخص، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی قریبی اور محبوب بندہ کیوں نہ ہو، ہمیں سلام کرے تو ہم سر ہلا دیتے ہیں، یہ ہاتھ سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس کوئی دولت مند شخص، کسی اونچے عہدے پر فائز شخص ہمیں سلام کرے، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، کہتے ہیں آئیے جناب ایک کپ چائے کا ہو جائے، اس کے ساتھ پیسٹری اور سموسے اور برفی اور لڈو وغیرہ منگائے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ پس جب تیرے پاس ہمارا کوئی ایسا بندہ ہے جو ہماری آیات پر یقین رکھتا ہو تو اسے سلام کر۔ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے
احسن البشر خاتم الانبیاء رحمۃ العالمین، ان سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ آئیے ذرا اس آیت کا شاید نزول بھی سن لیں۔ قریش کے امیر لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں اکثریت غریب لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، ہم نے انہیں آزاد کر دیا، اب بھی یہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں سن سکتے۔ اگر ہمارے آنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی محفلوں سے اٹھا دیا کریں تو ہم آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنیں اور اس پر غور کریں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مسلمان ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم انہیں سمجھائیں گے تو بات ان کے سمجھ آ جائے گی اور وہ کچھ دیر کے لیے ہماری محفلوں سے اٹھ جایا کریں گے۔ ممکن ہے اس طرح یہ قریش کے بڑے بڑے لوگ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پیغام سنیں اور اس پہ ایمان لے آئیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ ہرگز نہ کیا جائے، یہ کرنا ظلم اور زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب بندوں کی جہاں اور بہت ساری خوبیاں بیان کی، وہاں ان کی ایک خوبی یہ بھی بیان کی کہ ان کی ملاقات اگر جہالت والوں سے ہو جائے تو ان سے جھگڑا نہیں کرتے بلکہ انہیں بھی سلام کر کر گزر جاتے ہیں۔ اس تعلق سے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ہماری رہنمائی کر رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستی کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی ملاقات جہالت والوں سے ہو جائے تو ان سے جھگڑا نہیں کرتے بلکہ انہیں بھی سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس آیت میں جاہلوں کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کر یہ بات واضح کر دی کہ اس سے مراد ان پڑھ لوگ نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو جاہل والی بات کرے، جاہل والے کام کرے۔ ہم اکثر ٹیلی ویژن پہ دیکھتے، خبروں میں سنتے، اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ، فلاں وزیر، کسی ایم اے، ایم پی اے یا چودھری وڈیرے نے اپنے کسی ماتحت کے کسی کارنامے پہ خوش ہو کر کوئی بہت بڑے اماؤنٹ کا چیک اس کے نام لکھ دیا، کسی زمین کا ٹکڑا اس کے نام کر دیا گیا، کسی شاعرہ کا نام اس کے نام پہ رکھ دیا گیا، کوئی میڈل، ایوارڈ، کوئی اعزاز اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو پھر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے لیے فرمایا گیا لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہت اسی کے لیے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے تمام احکامات بجا لائے اور وہ اس کو انعام نہ فرمائے؟ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد تو انعام ملے گا، لیکن دنیا میں بھی تو اس کا کچھ ظہور ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو کس طرح نوازتا، کس طرح انعام دیتا رہا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ صبح کے وقت گھر سے نکلتے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے، جواب میں لوگ پتھر مارتے، رات گئے جب گھر لوٹتے تو پورا جسم زخموں سے چور ہوتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ اللہ نے کوئی پیغام دیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مرہم اپنے زخموں پر لگا لو اور کل دوبارہ اللہ کے راہ میں زخم کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 950 سال تک ڈیلی بیسس پر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور زخمی ہو کر گھر لوٹتے رہے۔ 950 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی، انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، باقی تمام جانداروں کو غرق کر ڈالا۔ ان کی اس استقامت پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے آیت نمبر 79 اور 80 میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، کہ سلام و نوح پر تمام جہان والوں میں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے لگتے جگر کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور نہ صرف فیصلہ کر لیا بلکہ اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ چھری چلا دی تھی، یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کے بچے کو بچا کر اس کی جگہ دم ذبح کروا دیا۔ ان کی اس عظیم قربانی پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 109 اور 110 میں فرمایا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، کہ سلام و ابراہیم پر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بھلائی کرنے والوں کو۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں وقت کے سب سے ظالم بادشاہ، اپنی جانوں کے دشمن
فرعون کے محل میں جا پہنچے اور اللہ کا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ ان کی جرت پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات ہی کی آیت نمبر 120 اور 121 میں فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، کہ سلام و موسیٰ اور ہارون پر اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جنہوں نے بال نامی ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا، اس کی پوجا پاٹ کرتے، سجدے کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور بہت سارے مشرکانہ کام کرتے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں روکنے کی بے انتہا کوشش کی اور جواب میں انہیں طرح طرح کی اذیتیں اٹھانی پڑی، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہے۔ ان کی اس عظیم قربانی پہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 129 اور 130 میں فرمایا سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، کہ سلام الیاس پر اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں بھلائیاں کرنے والوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم میں سے کسی علم نہیں۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ کون سی ایسی تکلیف ہے، کون سا ایسا دکھ ہے، کون سا ایسا ستم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈھایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ان کی اس استقامت پر، اس صبر پر اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں یہ کہہ اٹھا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اس پر درود اور سلام بھیجو۔ جیسے کہ شروع میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ان تمام انسانوں کے اتنی عظیم قربانیوں کے عوض کسی ملک کی سلطنت یا پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن اس کے نزدیک جو سب سے بڑا انعام کس کو دیا جا سکتا تھا وہ کیا تھا؟ سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام و ٹائٹل تھا، سلام و ایوارڈ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دینا مناسب سمجھا۔ اس سے ذرا سلام کی اہمیت کا اندازہ لگا۔ دنیا سے انسان کا وقت ختم ہوتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے انہیں کیا خوشخبری سناتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 31 اور 32 کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کہ جب پاکی کی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم پاکیزہ لوگوں، داخل ہو جاؤ جنت میں اس بنا پر کہ جو تم نے اعمال کیے۔ جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو قبروں کے زیارت پانے والے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ مختلف قسم کی دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا پاکستان بیان کرتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل الدیار انا انشاءاللہ بکم لاحقون یسر اللہ لنا ولکم عافیہ، کہ سلام ہو تم پر اہل دیار، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم بھی تم سے آپ ملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا اور اپنے محبوب بندوں کو جنت کی طرف روانہ کرے گا، اور یہ جنتی لوگ جب اہل اعراف کے پاس سے گزریں گے تو اہل اعراف والے انہیں پہچان کر کیا کہیں گے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 46 وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ اعراف پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو جنتیوں کو ان کے چہرے سے پہچانیں گے اور کہیں گے کہ اے جنتیوں سلام ہو تم پر۔ یہ اعراف کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو دوزخ اور جنت کے درمیان میں واقع ہوں گی۔ یہاں پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کے اعمال کے پلڑے برابر برابر کے ہوں گے، یعنی گناہ اور ثواب برابر کے ہوں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث کا حوالہ اس تعلق سے دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعراف پر ان لوگوں کو بٹھایا جائے گا جن کے اعمال کے وزن کے پلے برابر کے ہوں گے، یعنی وہ شخص جو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہوا اور اس میں شہادت پائی تو دوزخ کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا اور جنت کے داخلے سے والدین کی نافرمانی نے۔ یہ اس قسم کے لوگ راہ پر بیٹھے ہوں گے کہ جنتیوں کو جنت کی طرف اور دوزخیوں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ آخر میں لکھتے ہیں کہ فیصلہ ہونے کے بعد، حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت و کرم سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ عالم۔
جب یہ جنتی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس کے دروغہ ان کا استقبال کن الفاظوں سے کریں گے؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 73۔ جنتی لوگوں کو جب جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا اور یہ اس کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان کے دروغہ کیا کہیں گے؟ سلام و تم پر پاکیزہ لوگوں، داخل ہو جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ جب یہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کے دروازے سے فرشتے داخل ہو کر ان پہ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الرعد آیت نمبر 23 اور 24۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ کہیں گے، فرشتے جنت کے دروازے سے داخل ہوں گے، کہیں گے السلام علیکم، اس بنا پر کہ جو تم نے صبر کیا، کیا یہ اچھا آخر تک ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد ان جنتی کی پکار کیا ہوگی؟ اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سورۃ یونس آیت نمبر 10۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ وہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام سلام کہہ رہے ہوں گے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کیا کہا جائے گا؟ سورہ یاسین آیت نمبر 55 تا 58۔ ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ کہ اس روز اہل جنت عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیگمات گھنے سایوں کے نیچے مسیریوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ہر وہ نعمت ہوگی جو وہ طلب کریں گے، اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے اپنے چند سادہ سے الفاظوں میں سلام کی اسلام میں اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد میری آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ جب آپ یہاں سے رخصت ہونے لگیں تو آپ میں سے کوئی بھائی ایسا نہ ہو جس نے اپنے دوسرے بھائی کو سلام نہ کیا ہو۔ اگر گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے، آفس میں جاتے ہوئے، یعنی یہ وہ کام ہے جس میں نہ آپ کو نئے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ٹائم صرف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی پاکی اور ناپاکی کی قید ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کسی وقت کسی بھی جگہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ یہ اس کا خیال کریں۔ کافر کو سلام نہیں کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ اگر آپ سب نے میری اس درخواست پر عمل کیا تو میں سمجھوں گا کہ اس مطالعے کی کلیکشن میں جو کاوشیں میں نے کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا اجر عظیم عطا فرما دیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنا مطالعہ ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔